اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں جگہ پر میرا بندہ ایک خضر ہے، وہ تجھ سے زیادہ علم والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف رخت سفر باندھا کہ اگر مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو میں اس کے پاس جا کر علم حاصل کروں گا۔ ابھی جا رہے تھے کہ ایک جگہ پر رکے، ایک کشتی کے اندر اس کے ساتھ بیٹھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد وہ کشتی آگے جاتی ہے اور اس کا ایک پھٹا، اس کشتی کا ایک حصہ وہ خضر اللہ رب العزت کا بندہ نبی وہ اس کو پھاڑ دیتا ہے، اتار دیتا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے خضر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ پھٹا، یہ لکڑی اکھیرنے سے کشتی ڈوب جائے گی اور اس کو نقصان ہوگا؟ کہنے لگے مجھے علم ہے، لیکن اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو دوبارہ سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت، میں تو بھول گیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں اب تجھ سے سوال نہیں کرتا۔ تھوڑا سا آگے گئے، ایک غلام کو دیکھا اور اس کو خضر نے قتل کر دیا۔ اب موسیٰ کہنے لگے یہ تو ایک غلام تھا، ایک لڑکا تھا، اس کے ماں باپ ہوں گے، ان کا والی وارث ہوگا، تم نے اس کو قتل کر دیا۔ کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، میں نے تو شرط رکھی تھی کہ تم نے بات نہیں کرنی، تم پھر مجھ سے سوالات کرنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ کہنے لگے پھر مجھ سے غلطی کوتاہی ہوگی، اب اگر میں دوبارہ تجھ سے سوال کروں گا تم مجھے اپنے پاس سے جدا کر دینا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کچھ آگے گئے تو ایک بستی والوں کو ملے، ایک بستی والے وہاں موجود تھے، تو ان کو کہنے لگے ہم مسافر ہیں تو ہماری مہمان نوازی کیجئے، کچھ عطیہ کچھ کھانا ہمیں کھلا دیجئے۔ ان بستی والوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے ہم کھانا نہیں کھلاتے۔ وہاں پر ایک دیوار تھی جو بہت کمزور تھی، قریب تھا کہ وہ گر جائے، تو خضر نے موسیٰ کو ساتھ لگایا اور وہ دیوار سیدھی کرنا شروع کر دی۔ اب موسیٰ کے دل میں پھر سوال آیا، کہتے ہیں خضر ہم نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا، ہماری ضیافت کرو، ہماری مہمان نوازی کرو، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور تم ان کی دیوار سیدھی کرنا شروع ہو گئے۔ کہنے لگے یہاں تک ہی بس موسیٰ ہمارا سفر تھا، اس کے بعد ھذا فراق بینی و بینک، تیری اور میری جدائی ہے۔ پھر ان کو ان واقعات کی حقیقت جو ہے نا وہ بیان کرنا شروع ہو گئے کہ میں نے اس بندے کو قتل کیوں کیا تھا، اس کشتی کو میں نے کیوں توڑا تھا، اور اس دیوار کو میں نے سیدھا کیوں کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس چیز کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ جو دیوار تھی نا وہ جو کمزور تھی، گرنے والی تھی، اور خضر نے اس کو سیدھا کیا تھا۔ فرمایا فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ مدینہ کے اندر ایک شہر کے اندر ایک دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ رب العزت نے وجہ بیان فرما دی کہ ان بچوں کا باپ نیک تھا، اس باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے، نیک بخت ہونے کی وجہ سے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے بچوں کی کیا، ان کے بچوں کے مال کی بھی حفاظت کی ذمہ داری